بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 رمضان مبارک ہے، سن 1442 ہجری اور 5 مئی سن 2021 عصر کے بعد کا وقت ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے۔ اس انتہائی قیمتی اور مبارک وقت میں ہم ایک انتہائی نیک مقصد کے تحت ایک دینی پروگرام میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین کا علم سکھانے والوں کے لیے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ آج ہمارا درس سورۃ الروم، سورہ روم کی آیت نمبر 24 سے شروع ہوگا۔ کل کے درس میں جن امور کا تذکرہ گزشتہ آیات کریمہ میں کیا گیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانات کے طور پر اور اپنی قدرت کے کمالات کے طور پر یہ ذکر فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے لینگویج اور زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، لہجے اور عادات کا اختلاف اور تمہاری بود و باش کا اختلاف، باوجود اس کے کہ ایک ماں اور باپ کی اولاد ہونے کے، شکل میں، جسمانی ساخت میں ایک جیسے ہونے کے، نقش و نگار اور رنگوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا مختلف ہونا، پھر ایک ایک زبان میں کئی لہجے ان کا مختلف ہونا، ان سب چیزوں میں اس بات کی واضح نشانی موجود ہے کہ ان سب لوگوں کو اور ان کی رنگ میں فرق کرنے والا اور زبانوں کا اختلاف یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے کیا ہے، جو کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اس کو بنانے والا ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات میں یا اختیارات میں شریک کرنا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے آرام کرنے کا، نیند کا تذکرہ کیا کہ نیند بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان کے جسم کو اور انسان کی سکون اور اطمینان کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان کے جسم کی بقا کے لیے اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس کے فوائد اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور اس میں بھی فرمایا کہ یہ بھی کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر نیند ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہو تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے مریض ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو نیند آ جائے لیکن نیند نہیں آتی۔ کئی لوگ خواب آور گولیاں کھاتے ہیں رات کو سونے کے لیے، کوئی اس کے لیے اپنا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ یہ نیند کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ انسان کے لیے سراسر انسان کی مصلحت کے لیے ہے، انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، اور زندگی کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے انتہائی یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ آج پھر جن آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کئی اور نشانیاں ان کا ذکر کیا ہے، جن میں پہلے نمبر پر آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یریکم البرق، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تم کو، یریکم دکھاتا ہے تم کو، البرق، برق سے مراد آسمانی بجلی جو چمکتی ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفم و طمع، خوف اور طمع کے لیے، یعنی بجلی کا چمکنا دیکھ کر، بجلی کی گرج اور چمک کو دیکھ کر تو انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور طمع بھی پیدا ہوتی ہے۔ خوف کس چیز کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجلی جو ہے، جو اس وقت گرج رہی ہے، کہیں یہ گر کر ہمارا نقصان نہ کر دے، ہمارے کھیت فصلیں یا انسانی جانیں یا حیوانات ان کو تباہ نہ کر دے۔ وطمع، اور طمع اس چیز میں بجلی کو دیکھ کر کہ انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی، تو بارش کی طمع ہوتی ہے انسان کو۔ اسی طرح بارش کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ بجلی چمک رہی ہے، بارش ہوگی، تو بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ہر چیز بارش کے بعد جب رحمت کی بارش ہوتی ہے، شاداں و فرحاں اور ہر چیز خوش اور نہال نظر آتی ہے، لیکن ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں بارش حد سے زیادہ نہ ہو، سیلاب کی صورت اختیار نہ کر لے، اس سے مکانات نہ گر جائیں، راستے منقطع نہ ہو جائیں، تو یہ ڈر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور طمع کے لیے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ کے لیے پانی نازل کرتا ہے، اور اس پانی سے مراد بارش کا پانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو بارش کا سسٹم بنایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت سمندروں سے بخارات اٹھاتا ہے جو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے کہ بارش وہاں برسے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ ان بادلوں کو دھکیل کر اس طرف لے جاتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بارش جب گرتی ہے تو اللہ رب العزت کا یہ بھی خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یک بارگی ایک پرنالے کی شکل میں پانی زمین پہ نہیں گرایا، بلکہ فطر الودق یخرج من خلالہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں میں سے ایک ایک قطرہ کر کے بارش زمین پہ آتی ہے، تاکہ زمین پر گرنے سے پانی کا وہ زمین پر پانی کے قطرات گرنے سے نقصان نہ ہو، فصلیں تباہ نہ ہوں، مکان گرے نہیں، بلکہ وہ زمین کے اندر جذب ہوتی رہے، اور زمین اس پانی کو جذب کر کے پھر انگوریاں اگائے، پھل پیدا ہوں، پھول پیدا ہوں، کھیتیاں پیدا ہوں، درخت پیدا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ یہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، بارش کا پانی، اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ماء طہورا بھی کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ہم نے آپ کے لیے مائع طہور نازل کیا، یعنی بارش کا پانی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ خود پاک ہوتا ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بارش کا پانی، یہ بارش جو نازل ہوتی ہے، عمومی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارش کو اپنی رحمت قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اپنی رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ تو رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، اور یہ بارش جب آسمان سے نازل ہوتی ہے، نزول بارش کا وقت، یہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بارش نازل ہوتی تو بارش کے قطرے زمین پر گرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر سے کپڑا اٹھا کر بارش کے قطرات اپنے جسم پر گراتے اور فرماتے یہ ابھی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب بارش کا نزول ہو رہا ہو تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، جس طرح کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانی لا تردان، دو دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ الدعاء عند النداء، ایک دعا جب اذان کے وقت کی جائے، و تحت المطر، اور بارش جب برس رہی ہو اس وقت جو دعا کی جائے۔ اسی لیے جب بارش برستی تو چونکہ اس کے اندر یہ خدشہ موجود رہتا کہ کہیں بارش بہت زیادہ نہ برسے، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ بارش کتنی برسے گی۔ کوئی قیاس رائی تو کر سکتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہوتی تو اس وقت دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ بارش کافی ہو اور نفع مند ہو۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا جو خدشات ہیں، جو جس چیز سے ڈر رہتا، خوفم و طمع، اللہ رب العزت نے دو لفظ اس میں استعمال کیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بادل آسمان پہ نمودار ہوتے، سیاہ بادل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ کبھی کمرے کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت بڑی مدت کے بعد بادل آسمان پر نمودار ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ امید لگی ہے کہ بارش ہوگی، لوگ خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم، اس سے پہلے بھی ایک قوم بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، قوم عاد۔ بڑی مدت قحط سالی تھی اور بڑی مدت کے بعد آسمان پر بادل نمودار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما راؤ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے اپنے وادی کی طرف، اپنے علاقے کی طرف بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، لیکن اس بادل سے بارش نہیں برسی بلکہ اس بادل سے آگ برسی جو ان پر عذاب کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ریح فیہا عذاب شدید۔ تو جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوف اور طمع، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جس میں تمہیں طمع بھی ہوتی ہے کہ وہ بجلی جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب بارش برسے گی۔ اس بجلی کی روشنی میں اندھیرے میں لوگ چلتے بھی ہیں، یا کوئی چیز جو پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی وہ بھی نظر آ جاتی ہے کہ کیا چیز کہاں پہ پڑی ہے، کہ اس کے اندر فائدہ بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ کہیں آسمانی بجلی گر کر تباہی نہ مچا دے۔ اسی طرح بادل تو بارش، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ مر جانے کے بعد کا مطلب کیا؟ کہ زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد
زمین کے بے آباد ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت اس کو اس پانی سے جو آسمان سے پانی اللہ رب العزت نازل کرتا ہے اس کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین کے اندر بھی صلاحیت رکھی، اور بارش کو اللہ رب العزت نے اپنی جس نعمت کے طور پہ ذکر کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بہت فوائد، لیکن اس کے فوائد کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر نہیں، بلکہ انسان اگر اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے، سامنے جو کھانا پڑا ہے، ابھی افطاری کا وقت ہے، آپ جو سموسے بنائیں گے ظاہر بات ہے وہ بھی میدے وغیرہ کے بنے ہوں گے، تو وہ بھی زمین کی پیداوار گندم سے، پکوڑے بنائیں گے تو بیسن وہ بھی زمین کی پیداوار ہے، وہ بھی چنے سے بنے ہیں۔ اور اگر فروٹ چاٹ بنائیں گے، مثلا اس میں آپ نے سیب ڈالے ہیں، کیلے ہیں، اور انار ہیں، انگور ہیں، اور جو چیزیں آپ ڈالتے جائیں تو فروٹ چاٹ مزیدار بنائیں گے تو وہ بھی زمین کی پیداوار ہے۔ اگر آپ پراٹھے بنائیں گے کھانے کے لیے تو وہ بھی زمین کی پیداوار ہے۔ آپ مٹن پلاؤ بنائیں گے ابھی افطاری میں، یعنی شام کے وقت کھانے کے لیے، یا بریانی بنائیں گے، یا اور کوئی اس طرح کی چیز بنائیں گے، وہ بھی زمین کی پیداوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے انسان کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے، اگر انسان اسی پر غور کر لے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ یہ کھانا کیسے آپ کے سامنے آ گیا، طرح طرح کی ڈشیں آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی حقیقت کیا، یہ کیسے بنا، کیسے تیار ہوا، کہاں سے آپ نے اس کو تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر ہی غور کر لے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی قدرت کاملہ کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کھانا کیسے بنا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے موسلا دار بارش نازل کی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس بارش کے ذریعے ہم نے زمین کو پھاڑا، یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا، انگوریاں نکلیں، کھیتیاں اگیں، پھل پھول جو ہے وہ اگے، پیدا ہوئے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں۔ تو بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، جو پہلے بنجر اور ویران پڑی تھی، وہاں کوئی سبزی اور کھیتی اور سبزہ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے زمین پر پانی نازل کیا، آسمان سے بارش نازل کی، اہتزت، زمین لہلہانے لگی، وربت، زمین پھول گئی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے یعنی جو پیدا کیے، پھلوں کے، پھولوں کے، کھیتیوں کے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے جب دعا بھی کیا کرتے تھے، اس دعا کے اندر بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیری بارش کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اے اللہ، آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر، اللہم انزل الغیث، اور واحی بہی بلدۃ میتا، اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے اندر لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے نشانات زمین کے اندر چل پھر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات دیکھ کر ان پہ غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جو شخص ان پہ غور و فکر کرتا ہے وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے جو اس سارے نظام اور پروگرام کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور نشانی ذکر کی، فرمایا ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں، اس کی قدرت کے کمالات میں سے یہ بھی ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے، ان تقوم کے قائم ہے، السماء آسمان، والارض اور زمین، بامرہ اس کے امر کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ۔
اللہ کے حکم کے ساتھ آسمان و زمین یہ جو قائم ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنا بڑا آسمان جس کو اللہ رب العزت نے ایک سائبان کی طرح ہمارے اوپر تان دیا ہے، یہ آسمان، اس کا کوئی پلر نظر نہیں آتا، کوئی ستون نظر نہیں آتا، تو یہ کیسے کھڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہے، محض اس کے امر کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، تو زمین بھی، اس کو پانی پہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور زمین پانی پر اس نے استقرار پکڑا۔ یہ نہیں کہ زمین ہر وقت ہچکولے کھاتی رہتی ہو پانی کے اوپر، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی جگہ پہ ثابت اور قائم رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں نصب کر دیں تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ تو یہ زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے، آسمان بھی قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور اس کے اندر جو بھی نظام ہے، نظام فلکی ہے، سورج کی گردش ہے، چاند کی گردش ہے، ستاروں کا آنا جانا ہے، ستاروں کے اپنا کے راستے ہیں، یہ سارے کے سارے نظام چل رہے ہیں زمین میں، آسمان میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ فرمایا ثم اذا دعاکم، جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ قائم ہے، تو فرمایا یہ نہ سمجھیے کہ یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے، ایک روٹین میں اس کو فٹ کر دیا گیا اور یہ چل رہا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے امر سے چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ہر وقت نگرانی میں ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ نظام اللہ رب العزت کے امر اور حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اور کوئی نظام وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے خلاف نہیں جاتا، تو اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ بھی نظام ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مرنے کے بعد تمام لوگوں کو زندہ کرے گا۔ جس طرح پہلے نظام جو ہمارے سامنے مشاہداتی طور پر موجود ہیں، وہ ویسے چل رہے ہیں جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہے، تو اسی طرح جب اللہ کی منشا ہوگی کہ اللہ رب العزت زمین سے لوگوں کو، فوت شدگان کو، جو مدفون لوگ ہیں ان کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے ہیں۔ تو فرمایا ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ، اذا دعاکم دعوۃ من الارض، ایک ہی دفعہ پکارے گا تمہیں، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم یک بارگی نکل آؤ گے، زمین سے اٹھ کھڑے ہوگے، یا زمین کے اندر مدفون لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، تو یہ سب لوگ جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہیں آواز دے گا، دعاکم دعوتاً، یعنی اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہے۔ جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے زندگی میں خوش باش زندگی بسر کروں، جب کہ سور پھونکنے والے نے صاحب القرن قد التقمہ، اس نے اس سور کو، ایک بگل ہے، نما ہے جس میں آواز لگائیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن، تو اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے اور اپنے کان اللہ کے آرڈر کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ تو جو ہی اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دے گا تو اس سور میں آواز لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد صاعق من فی السماوات والارض، ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، پہلا نفخہ جب ہوگا، ثم نفخ فیہ اخری، تو یہاں جس کا ہے ثم اذا دعاکم دعوتاً، اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ جب اس میں پھونک ماریں گے، فاذا ہم قیام ینظرون، تو سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت سب لوگ جو ہیں قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، اس لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت کا ہے،
اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دوسری جگہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، زمین کے اندر مدفون ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ رب العزت ہی اس کا مالک ہے۔ کل لہ قانتون، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے مطیع ہیں اور فرما بردار ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے کل لہو، سب کے سب لہو، اس کے لیے قانتون، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کوئی اس کی حکم عدولی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، اس کے مقرر کردہ نظام سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بات کو دہرایا، بلکہ کئی بار اللہ نے اس کو ذکر کیا، جو پچھلی صورت میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہے جو یبدأ الخلق، جس نے مخلوق کی ابتدا کی، یعنی جو شخص جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے یبدأ الخلق، جس نے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، تو یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی یہ پہلی دفعہ پیدا کرنے سے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، تو جو اس کو ریپیئر کرنا ہے یہ پہلی تخلیق سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا وہ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیکن ابن آدم جو ہے یہ اس کی کوتاہی ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں، باس بعد الموت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وشتمنی، ابن آدم مجھے برا کہتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ میری گستاخی کرے۔ اما تکذیبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جھٹلانا کیا ہے، اس کا جھٹلانا یہ ہے ان یقول، کہ وہ کہتا ہے انی لن اعیدہ، کہ میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ میں نے جب کہا ہے کہ میں ہر کو دوبارہ زندہ کروں گا اور تم سے حساب لوں گا، تو وہ یہ کہہ کر کے نہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری تکذیب کرتا ہے، کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور مجھ پر جو طعنہ زنی کرتا ہے، میری جو گستاخی کرتا ہے، وہ یہ ہے ان یقول، کہ کوئی شخص یہ کہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، حالانکہ میں وہ بے نیاز ہوں جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی میرا کوئی برابری کرنے والا کوئی ہمسر ہے، کفو ہے اور شریک ہے۔ صحیح بخاری کے یہ روایت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوبارہ اس کو زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمان و زمین میں سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل سے مراد یہاں صفت اور شان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں
دوسرے مقام پہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو کہتے ہیں اس کی تفسیر جاننے کے لیے اس آیت کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی مثال، اس کی شان سب سے اعلیٰ و بالا ہے، سب سے بلند ہے، اور اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ سب پہ غالب ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تمہاری جانوں سے مثال بیان کی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو کوئی بھی تمہارا شریک ہے فی ما رزقناکم، اس میں جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے، فانتم فیہ سوا، اور تم اس میں برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کیجئے کہ تمہاری کیفیت تو یہ ہے کہ تمہارے غلام ماتحت تمہارے جو نوکر ہیں ان کو کیا جو کچھ ہم نے آپ کو مال و دولت دیا ہے کیا وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں؟ جس طرح تم اپنے مال کے اندر، اپنی ملک کے اندر، اپنی جائیداد کے اندر تصرف کر سکتے ہو، تو کیا وہ بھی یہ اختیار رکھتے ہیں جو تمہارے نوکر ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرا نوکر ہو کر اسی طرح میری طرح حکم چلائے، میری طرح میرے مال میں تصرف کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ وہ مال تمہارا اپنا ہے نہیں، ہم نے آپ کو دیا ہے، تم ہمارے دیے ہوئے مال اور رزق میں، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح تمہارے اس رزق میں حصے دار بھی ہیں، تم نے ان کو تنخواہ دینی ہے، ان کا حق خدمت دینا ہے، اس کے باوجود تم ان کو اپنے برابر بٹھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ تمہاری جنس سے ہیں، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہیں، تم ان کو اپنے گھر کے کسی کام میں، اپنے کسی معاملے میں ان کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے کہ تم کون ہوتے ہو، یہ میرا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری اپنی کیفیت تو یہ ہے، اور پھر ایسے وہ لوگ جو تمہارے مثال کے طور پر کزن ہیں اور تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہاری مشترکہ پراپرٹی کے اندر شریک بھی ہیں اور ان کا حصہ بھی ہے، اور لیکن وہ پراپرٹی آپ کے کنٹرول میں ہے، تو آپ ان کو بھی اس کے اندر تصرف کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور تم ان سے ڈرتے رہتے ہو۔ فانتم فیہ سوا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تمہارے وہ غلام یا تمہاری پراپرٹی اور جائیداد کے اندر جو شریک لوگ ہیں، تم ان کو، حالانکہ ان کا اس میں حصہ بھی ہے اور وہ تمہاری نسل اور جنس سے بھی ہیں، تم ان کو اپنے اقتدار میں، گھر کی سلطنت میں دخل اندازی کی ذرا برابر اجازت نہیں دیتے، اور تم ان کو ان کی شراکت کو، یعنی تم ان کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے کہ آپ مثلا ان کے گھر میں بیٹھ کر آپ کسی کو آرڈر کریں بھئی یہ کام کرو، فلاں چیز لاؤ، تو کہیں تم کون ہوتے ہو یہاں کے آرڈر دینے والے؟ تو تم اپنے گھر کے اندر کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، چھوٹی سی سلطنت کے اندر، تو اللہ رب العزت کے بارے میں تم یہ کیسے یہ جرأت کر لیتے ہو کہ پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا، پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہر چیز کے نظام کو چلانے والا، تو اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک بنا دیتے ہو اس کے اختیارات میں۔ کسی کو تم نے داتا بنا رکھا ہے کہ جی یہ روزی دینے والا ہے، کسی کو تم نے اولاد دینے والا بنا رکھا ہے کہ یہ جی اولاد بخش ہے، کسی کو تم نے کسی کام کے لیے کہ یہ شفا بخش ہے، کسی کو آپ نے کسی کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے جی اس کا یہ اختیار ہے۔ تو تم خود ایک انسان ہو کر اپنی جنس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے کسی پروگرام میں مشارکت کی اجازت نہیں دیتے، ان کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، جو کسی کا نہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور
وہ تمہاری جنس سے بھی نہیں ہے، وہ بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو تم اس کی اقتدار میں، اس کے اختیارات میں ان کو شریک بناتے ہو کہ جو اس کی مخلوق ہیں، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یہ نشانیاں کذالک نفصل الآیات، یہ نشانیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں اور جو شعور رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر اس کے بعد وہ سبب بتلایا کہ گمراہی کا اصل سبب کیا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کی طرف جو لوگ دعوت دیتے ہیں شرک کی طرف، اور جنہوں نے لوگوں کو جو اپنے جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مفاد پرستی، جس کا خلاصہ اگلی آیات کے اندر آئے گا کہ یہ لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اپنے مفاد کی خاطر ان کا ایمان بھی لوٹتے ہیں اور ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، ان کا ایمان بھی لوٹتے ہیں اور ان کا مال بھی لوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جب اللہ کی توحید کی دعوت دی آ کر، تو یہ بڑی بڑی گدیاں جو اس سے پہلے قائم ہوتی تھیں اور ان کے نذرانے فصلانے چل رہے ہوتے تھے، لوگ ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے آ کر، ان کو اپنا کاروبار ٹھپ ہوتا نظر آتا تھا، اور وہ اپنے مریدوں کو، ماننے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ انبیاء علیہم السلام کی ہر دور میں مخالفت کرتے تھے کہ اگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیا تو ہمارا تو یہ پروگرام ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت میں، فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم، اپنی خواہشات کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کے من میں آیا اس کے مطابق اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر ان میں سے لوگ، یہ جو بعض اوقات اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے، ایک آدمی جی وہ لوگوں کو گندے تالاب میں نہلاتا تھا کہ یہاں آپ کو شفا ملے گی، اور لوگ اس کے گرویدہ تھے، اس کو اتنے نذرانے ملتے تھے، جب اس کو پولیس نے پکڑا تو اس کو کلمہ بھی نہیں آیا۔ یعنی جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین کے اندر یعنی دین کے بارے میں ان کو کچھ بھی ابجد بھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کو مان رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں یہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں رزق دینے والے بھی یہی ہیں، اولاد دینے والے بھی یہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی کے بل بوتے پر وہ لوگوں کو ایسی قصے کہانیاں اور جھوٹے واقعات سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہر دور کے اندر رہا، ہر دور کے اندر آپ نے کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ ایک شخص جو کہتا ہے جی میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں آدمی اس وقت فلاں جگہ پہ کیا کر رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن پہ قبضہ جمانے کے لیے، لوگوں کو اس کا قائل کرنے کے لیے انہوں نے ایسے پروگرام بنا رکھے ہیں۔ کسی نے کوئی ناٹک رچا رکھا ہے، کسی نے کوئی اس طریقہ بنا رکھا ہے۔ یہ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ، کہ وہ ایک قبر کو کھود رہے ہیں اور وہ قبر کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بارش، تو قبر کا انہوں نے گڑھا کھود کر اس کے ساتھ انہوں نے کوئی پولیس کے لوگ بھی تھے، تو یہ ویڈیو عام چل رہی تھی اپنا یہ یوٹیوب پہ، یہ چند دنوں کی بعد رمضان سے پہلے۔ تو وہ اس کے اندر اس نے وہ گڑھا کھود کے نیچے اس نے زبردست شاندار بستر لگایا ہوا ہے، تکیہ رکھا ہوا ہے، اور ٹیک لگانے کے لیے سب کچھ اندر اس نے سیٹنگ کی ہوئی ہے، اور اوپر تختے ڈال کر، پھٹے ڈال کر، اوپر مٹی ڈال کر قبر بنائی ہوئی ہے۔ اور لوگ جو آتے ہیں قبر کے پاس آ کر تو کہتے ہیں بابا جی ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو اندر سے کہتا ہو جائے گا، آواز آتی تھی تو دوسروں کو سناتے، دیکھو آواز آ رہی۔ تو جب کچھ لوگوں کو شک پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ آواز کیسے آ رہی ہے، تو انہوں نے وہاں شکایت کی پولیس کو۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں آ کر اس قبر کو وہ اکھاڑتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اور وہ آدمی بیٹھا ہوا اندر۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ انہوں نے بنایا ہو کہ جس سے وہ نکل جاتا ہو یا وہاں سے آ جاتا ہو، تو وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پھر انہوں نے باہر نکالا، اور وہ ان کو جواب دے رہا ہے
تو یہ جو ہیں شیاطین اس طرح ان کا تعاون کرتے ہیں. تو یہ پھر لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں. ہم گئے تھے, کہا تھا, پوچھا تھا بابا جی سے, انہوں نے کہا جی آپ کا کام ہو جائے گا, ہمارا کام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہالت کی بنیاد پر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد انہوں نے یہ فرمایا کہ لو ان رجلا یمشی الماء, اگر کوئی آدمی آپ کو پانی پہ چل کے دکھا دے, پانی پہ چل رہا ہے ایسے جس طرح برج بھی نہیں ہوا, پانی کی سطح پر ایسے چلا جس طرح زمین پہ چلا جاتا, تو کہتے ہیں اس کے دھوکے میں نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لو ان رجلا یمشی علی الماء او یطیر فی الہوا, اگر کوئی آدمی آپ کو پانی پہ چل کے دکھا دے یا ہوا میں اڑ کر دکھا دے, فلا تغتروا بہ, اس کے دھوکے میں نہ ہو, اس کے دھوکے میں نہ ہو کہ یہ اس کی کرامت ہے. بلکہ سب سے پہلے کیا چیز دیکھو, فانظروا وقوفہ عند الکتاب والسنہ, سب سے پہلے دیکھو کہ یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے. اگر تو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا نمازی ہے, متقی اور پرہیزگار ہے, اور وہ اس طرح کی کوئی چیز کر کے دکھاتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت ملی ہے. اگر نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ کوئی جادوگر ہے, شعبدہ باز ہے. کیونکہ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ, بے نماز لوگ, گالیاں دینے والے لوگ ہر وقت, اور شرک کی دعوت دینے والے, وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو اگر سامنے رکھ لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر آئے تھے, تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین میں پھینکی تھیں, اور لوگوں کو وہ سانپ بن کے نظر آ رہی تھی, لوگوں کو وہ دوڑتے ہوئے سانپ بن کر نظر آ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی کرامت تو نہیں تھی, وہ تو کافر تھے. جب مقابلے کے لیے آئے تھے تو فرعون کو اپنا رب مانتے تھے, کافر تھے اس وقت, تو وہ ان کی شعبدہ بازی تھی, ان کی جادوگری تھی. اسی طرح یہ ان لوگوں کی شعبدہ بازی اور جادوگری ہوتی ہے. مجھے ایک آدمی نے یہ واقعہ سنایا. اس نے کہا میں جا رہا تھا تو ایک آدمی, وہ کہتا جی ہم پھونک ماریں تو جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. تو کہتا فعلاً اس نے ایسے کیا کہ زمین پہ جاتے جاتے اس نے مٹی اٹھائی اور اس پہ پھونک ماری, وہ برفی بن گئی. میں نے خود دیکھا, بڑی اچھی وہ لگ رہی تھی. تو بعد میں میں نے کہا یار مجھے دے دو, اس نے دی نہیں, تو چلے گئے. تو میں نے کسی عالم دین سے بات کی جو علم رکھنے والے, یہ تو جہالت کی بات. تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ آپ کو دلائل یا اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف اسے اتنا ہی کہیں کہ یار برفی تو آپ نے بنا لی, مجھے کھا کر دکھاؤ. بس اسی سے وہ ٹھس ہو جائے گا سارا اس کا معاملہ. کہتے ہو پھر ایک دن کہنے لگا, میں نے کہا یار اس دن تو آپ نے بڑی برفی, اس نے کہا ابھی بھی بن سکتی. اس نے جب اس طرح وہ مٹی لے کر اس میں پھونک ماری, وہ برفی نظر آنے لگی. میں نے کہا یار اب اس کو کھاؤ. کہتا میں اس کو بڑا فورس کیا لیکن وہ نہیں کھانے کے لیے. اگر برفی ہے, بنائی بھی تم نے, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ اصل میں برفی نہیں تھی, وہ مٹی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ اس واقعہ کے اندر جو فرعون کے جادوگروں کا واقعہ ہے, فرمایا کہ وہاں لاٹھیاں اور رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. سحروا اعین الناس, انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا, اور ان لوگوں کو وہ نظر آ رہی تھی اس جادو کی بنیاد پر. تو اسی طرح فرمایا کہ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دینے والا ہے. وما لہم من ناصرین, اور اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا, مدد کرنے والا اس میں کوئی بھی ہوگا. تو یہاں یہ کہ جتنے بھی جن کو وہ مانتے ہیں, یہ ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے, کسی طرح سے ان کے کام نہیں آئیں گے, اور قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکیں گے. تو یہاں فرمایا وما لہم من ناصرین, اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے ان میں سے. اس طرح آیت نمبر 29 پہ آج کا درس ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ شروع کریں گے, اور امید ہے کہ ہم سورۃ الروم کا ترجمہ یہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخر تک کر لیں گے. اللہ رب العزت اس پروگرام کے اندر تمام شرکاء کو جزائے خیر دے, اور ہمارا اس پروگرام میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہمارے خیتان میں ایک بڑے اچھے ساتھی تھے, یہ ساتھ والا جو
کتا عشرہ ہے، اس میں طاہر صاحب درزیوں کا کام کرتے تھے، بالکل ینگ تھے، ایک بیٹا ہے ان کا، تو وہ وفات پا گئے ہیں۔ اور بلکہ چند دن پہلے ان کا فون بھی آیا تھا، لیکن ابھی میں نے بات کی کہ ان کو کرونا کا مسئلہ تھا تو وہ لے گئے ہاسپٹل، تو وہ وفات پا گئے، ان کی وائف کو بھی وہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مغفرت کرے، ینگ آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے۔ نیک آدمی تھے اور نمازی آدمی تھے، اکثر یہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ یہ سامنے والا منطقہ مسجد شعیب کے سامنے ان کی دکان تھی درزیوں کی۔ تو ابوبکر صاحب بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور سب بلال فوزی صاحب یہ سارے ان کے وہ اچھے تعلق والے تھے۔ اور ان کی وائف بیمار ہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ ہماری اس بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بہن کو صبر بھی دے اور شفاء کاملہ بھی عطا کرے۔ اور بھی جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ دنوں میں جو بھی ہم نے روزے رکھے، قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، دیگر عبادات جو بھی ہم بجا لائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔